مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. જગ્યા નહીં કઈ જવાનું ભેગા ચંદન હોતો ને હું તો ભાઈ જઉં છું سبحان اللہ. قابل صد احترام حضرات سادات اعظام علماء ذوی الاحترام، سامعین کرام، عزت مآب ماں بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدى وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وسبط الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورا وسراج امتی ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وجمیع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم. بارگاہ رسول و آل رسول میں درود پاک کا امتحان پیش کریں. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میں نے آپ حضرات سے درود پاک پڑھنے کو کہا اور بڑی خاموشی رہی. یہ درود پاک وہ درود پاک ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل جب کفار مکہ کے پاس مانگنے گیا تو انہوں نے بطور مذاق حضرت سید السادات مولائے کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھیجا کہ جا کر کے جو ہے ان سے مانگو اور وہ کیا دیتے ہیں وہ آ کر کے ہم کو بتانا. انہیں یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ان کے پاس کچھ ہے تو نہیں, یہ کیا دیں گے, ہم مذاق اڑائیں گے. مگر جب وہ حضرت علی کے پاس آیا تو آپ نے ایسے ہی ڈھیلا اٹھایا اور اس پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا. سبحان اللہ. وہی 10 مرتبہ درود پاک جو حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کا مہر قرار دیا گیا تھا. سبحان اللہ. اس کو پڑھ کر کے جیسے ہی آپ نے پھونک مار کر اسے کہا مٹھی میں لے لے اور ان کے سامنے جا کر کھول دینا. سبحان اللہ. مذاق کے طور پر انہوں نے بھیجا تھا اور انتظار میں تھے, مگر جیسے ہی اس سائل نے جا کر وہاں ایک مٹھی کھولی ہے تو وہ پتھر کا ڈھیلا نہیں تھا, وہ سونے کا ٹکڑا تھا. سبحان اللہ. تو بلند آواز سے پڑھ لیجئے. اگر اس لائٹ کو بند کر دے تو مجھے کچھ مجمع نظر آئے اور معلوم ہو جائے کہ کون جاگ رہا ہے کون سو رہا ہے. اس کی آڑ میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ سو بھی جائیں. آئیے آج ہم اور آپ الحمدللہ نرسنڈا کی سرزمین پر پورے گجرات کے مسلمان جمع ہیں.
ہمارے گونڈل، موربی، ڈورا اور کاٹھیاواڑ اور ادھر سے جو ہے اتر گجرات اور ان سب ہمارے لونا واڑا، ہر طرف سے مسلمان اپنے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، نور عین لطافت، زیب و زین نزاکت، سبحان نوشہ بزم جنت، نو بہار شفاعت، سبحان مصدر مظہریت، مظہر مصدریت، رب اعلیٰ کی اعلیٰ نعمت کے بارگاہ عالی میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے اور آپ کی شفاعت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں، اور پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ التسبیح نصف المیزان، کہ سبحان اللہ پڑھنا یہ آدھے میزان ترازو کو قیامت کے دن بھر دے گا۔ اور بلند آواز سے آج الحمدللہ حسن اتفاق ہے کہ میرے پیر و مرشد خلیفہ اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے سرکار حضور برہان ملت مفتی برہان الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی رات ہے، تو دل یہ چاہتا ہے کہ ابتدا ان کی اشعار سے کی جائے، جبکہ چوتھا شریف میں سرکار سیدنا حضور مخدوم سمنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس شریف تھا، تو وہاں پر جو نعتیہ محفل منعقد ہوتی تھی تو اس میں سرکار حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور برہان ملت کو بھی دعوت دی، اور ترہیم مصرع یہ تھا کہ نور باطن کو دیکھنے قلب روشن چاہیے۔ حضور برہان ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی وجہ سے تشریف نہیں لے جا سکے، اور ایک پروگرام میں حضور محدث اعظم ہند سرکار سیدنا حضور مفتی اعظم ہند اور حضور برہان ملت یہ تمام اکابرین جمع ہوئے، اس وقت حضور محدث اعظم ہند نے کچھ شکوہ بھی کیا، تو آپ نے بتایا کہ میں پہلے ہی سے آپ کی بارگاہ میں عذر پیش کر چکا ہوں۔ حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تھے تو اپنا کلام ہی بھیج دیتے، تو فرمایا وہ کلام بھی میں نے تیار کر رکھا تھا مگر میں اسے نہیں بھیج سکا، اور آج کے جلسے ہی میں سب کے سامنے اس کو پیش کر دینا ہے۔ تو جب وہ کلام پیش کیا جا رہا تھا تو حضور محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور مفتی اعظم ہند ہر مصرے پر جھومتے تھے، سبحان، مگر ایک مصرع ایسا تھا کہ خود جھومے۔ وہ سناتا ہوں، فرماتے ہیں اس میں انشاءاللہ علماء کرام کو زیادہ لطف آئے گا کہ سعی قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر بڑی کامیابی چاہیے، ترجمہ کیا ہوا اس کا؟ سعی قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے، اتباع رسول اکرم یقیناً چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کلمہ گوئی تو فقط اسلام کو کافی نہیں، کلمہ گوئی تو فقط اسلام کو کافی نہیں، حب احمد دل سے قولاً و فعلاً چاہیے، سبحان اللہ، حب احمد دل سے قولاً و فعلاً چاہیے، تجھ کو زاہد مبارک ہو قصر جنت کا خیال، کیا بات، تجھ کو زاہد مبارک ہو قصر جنت کا خیال، ہم کو تو سرکار کے سائے میں مسکن چاہیے، سبحان، مسکن کہتے ہیں گھر کو، ہم کو تو سرکار کے سائے میں مسکن چاہیے، اور یہ سایہ کب ملے گا؟ تو دوسرے شعر میں فرماتے ہیں کہ سائے دامن رحمت یوں تو مل سکتا نہیں، اس کے لیے سنیت کا گہرا رنگ و روغن چاہیے، سبحان اللہ سبحان، اس کے لیے سنیت کا گہرا رنگ و روغن چاہیے۔ اور اس شعر پر جو پہلا مصرع ہے سب نے نظر جما دی تھی، حضور سرکار محدث اعظم ہند، سرکار مفتی اعظم ہند، سب نے، اور دوسرے مصرے پر پورے مجمع میں بار بار نعرہ لگا تھا،
وہ سنیے. ہے جہنم ذات لہب کی صدا حل من مزید. بڑا بھاری شعر، مگر یہاں سے تو سبحان اللہ آنی چاہیے. سبحان اللہ. اللہ کے دارو میں داخلہ لیا. اے جہنم ذات لہب کی صدا حل من مزید، اس کو ایندھن کے لیے سرکار کا دشمن چاہیے. تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی صاحب قبلہ. اتباع رسول اکرم یقیناً چاہیے. حضرات بس تھوڑی سی بات سمجھیں. ہر انسان، مرد ہو یا عورت، چھوٹا یا بچہ، ہر ایک کے اندر نقل کرنے کی فطرت ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ جانور کسی کی نقل کرتا ہے نہیں، وہ جہاں کا ہے کہیں بھی بھیج دو، غذا بھی وہی کھائے گا، بولی بھی وہی بولے گا. بولو جانور میں کبھی نقل کی کوئی فطرت ہے؟ انسان کہیں کا بھی ہو، جہاں جاتا ہے وہاں کا ماحول لینے کی کوشش کرتا ہے، چاہے زبان کے اعتبار سے، چاہے لباس کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے. نسندہ کی بکری یہاں گھاس کھاتی ہے تو سعودی میں کھجور نہیں کھائے گی. کیا بات. لندن میں کیک نہیں کھائے گی. یہاں اگر کوا کائیں کائیں بولتا ہے تو لندن میں جا کر واٹ از یور نیم نہیں بولے گا، اور سعودی میں مائسموں کا نہیں بولے گا. مگر یہاں کا نوجوان یہاں گجراتی بولتا ہے، جب وہاں سے 2 سال آتا ہے تو ٹوٹی پھوٹی عربی یا انگلش بولنے کی کوشش کرتا ہے. کھانے میں اسے جو ہے ساتھ میں پیپسی چاہیے، کوک چاہیے. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ جب انسان کے اندر نقل کرنے کی فطرت ہے تو وہ کس کی نقل کرے؟ خصوصاً مسلمان، کہ جس سے اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. تو پروردگار نے فرمایا اے مسلمان، ہم نے تجھے محتاج نہیں چھوڑا ہے، تیرے لیے کسی ایکٹر یا کرکٹر کی نقل کی ضرورت نہیں ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیرے لیے میرے محبوب کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اسی لیے آپ تاریخ دیکھیں، دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ آئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور شیخ الاسلام. تشریف رکھیں. میں نے باپو کی اجازت دے دی. تشریف باپو آ جائیے، بیٹھ جائیے. آپ دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ ہوئے. نمرود نے 800 سال تک حکومت کی، فرعون نے 464 سال تک حکومت کی. جب تک حکومت کرتے رہے، لوگوں کو سجدہ کرواتے رہے، مگر اتہاس میں اور تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے نوٹس کیا ہو کہ نمرود یوں کھاتا تھا، فرعون اس طرح سوتا تھا، یزید ایسے چلتا تھا. وہ لوگ کہیں مل رہا ہے؟ ایک کائنات میں ہمارے مصطفیٰ آقا کریم کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ. اگر آقا کھانا کھا رہے ہیں تو صحابی نوٹ کر رہے ہیں تو اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، اللہ کے رسول نے آپ اس طرح کھانا کھایا. کیا بات. آقا پانی پی رہے ہیں تو صحابی نوٹ کر رہے ہیں فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، آج اللہ کے رسول نے اس طرح پانی پیا ہے. سرکار مسکرا رہے ہیں، صحابی نوٹ کر رہے ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ کبھی اگر زیادہ مسکرائے تو صحابی ان الفاظ سے نوٹ کرتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، آج آقا یوں مسکرائے کہ اگلے دندان دکھائی دینے لگے. سبحان اللہ. حد ہو گئی کہ اگر آقا استنجا کے لیے تشریف لے جائے تو صحابی نوٹ کرتے ہیں فبال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا، آج اللہ کے رسول نے اس طریقے سے استنجا فرمایا ہے. اور یہاں تک حدیثوں میں ہے 63 سال کی زندگی میں صحابہ نوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں لیس فی شعرہ ولا فی لحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، آقا کی آخر زندگی میں داڑھی مبارک اور سر مبارک دونوں ملا کر 20 بال سے زیادہ سفید نہیں تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلند آواز سے کہہ دو، اتنا کسی بھی بڑے سے بڑے بادشاہوں کے عاشقوں نے ایسی نوٹس نہیں کی ہوگی. وہ لوگ کی ہے تاریخ کے صفحات میں ایک ایک بات نوٹ کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی نقل
عبادت نہیں ہے، مصطفیٰ کی نقل عبادت ہے۔ سبحان نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بات اور کہے ہیں تاکہ ذہن قریب ہو جائے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا طبعی مرکز بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ جہاں جا کر اس کو سکون ملتا ہے۔ پانی کا طبعی مرکز آپ کھڑے میں اس کو قید کر لو تب تک ہے، اگر گھڑا پھوٹا تو پھر پانی ادھر ادھر جگہ بنا کر وہی کھڈے میں جاتا ہے۔ بولو جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ ڈھیلا اونچا کرو، آپ کی طاقت سے وہ اونچا ہوا، مگر وہ اپنی طاقت سے اپنے اسی مرکز کی طرف آتا ہے جو اس کا ٹھکانہ ہے۔ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ کا مرکز کرۂ نار ہے، اوپر ہے، تو آپ کہیں بھی آگ جلاؤ اس کے شعلے اوپر بلند ہوتے ہیں۔ بے شک سبحان، بولو بلند ہوتے ہیں کہ نہیں؟ دھواں اوپر کی طرف جاتا ہے، اس کا مرکز اوپر کی طرف ہے۔ بلا تمثیل جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک طبعی مرکز بنایا ہے جہاں جا کر اسے سکون ملے، تو اللہ تعالیٰ نے سنیوں کے لیے بھی ایک مرکز بنایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک جہاں جا کر سکون ملے، اس مرکز کا نام کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی در، سبحان اللہ سبحان، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر اس جگہ کو جہاں سے آدمی بھاگے، مکر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں جا کر کے اسے سکون ملے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں سے سنی بھاگے گا تو اسے قرار ملے گا تو در مصطفیٰ ہی پر قرار ملے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بخدا خدا کا یہی در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو سبحان اللہ، یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بلند آواز سے کہہ دو، سبحان اللہ، تو سنیوں کا مرکز در مصطفیٰ ہے، اس لیے چین وہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، کیا بات، وہ کرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور جو اس گلی سے پھرتا ہے، جو وہاں سے جدا ہوتا ہے، جس نے وہاں سے اپنے نظریات کو الگ کر لیا، خیالات کو الگ کر لیا، عقیدے کو الگ کر لیا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو آپ اپنی اپنی گلی میں دیکھو، جو وہاں سے بھگائے جاتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی انہیں سکون نہیں ملتا۔ فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، واہ سبحان اللہ، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بلند آواز سے کہہ دو، سبحان اللہ، بولو یہ در بدر پھر رہے ہیں کہ نہیں پھر رہے ہیں؟ بے شک بے شک، اگر آپ کی اجازت ہو حضرت تو کچھ تضمین کے ساتھ سنا دو۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بے مرام و مہار پھرتے ہیں، کیا بات، روتے زاروں کتار پھرتے ہیں، روتے زاروں کتار پھرتے ہیں، بے مرام و مہار پھرتے ہیں۔ نہ کوئی مہار ہے، نہ کوئی مقصد ہے، ہم پر تو غوث اعظم کی مہار لگام ہے۔ سبحان اللہ، نہ کوئی لگام ہے، نہ کوئی مقصد ہے، روتے زاروں کتار پھرتے ہیں، بے مرام و مہار پھرتے ہیں، بلکہ مثل حمار پھرتے ہیں، واہ، بلکہ مثل حمار، گدھے کی طرح، بلکہ مثل حمار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے، اور جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی صاحب قبلہ۔ تو الحمدللہ ہم محتاج نہیں ہیں، ہمارے لیے اللہ نے مرکز بنایا ہے۔ بولو بنایا ہے کہ نہیں بنایا؟ تو فرمایا تمہیں نقل کرنا ہے تو میرے محبوب کی کرو۔ میرا محبوب تم میں سنیاسی بن کے نہیں آیا، کیا بات، سبحان، تم میں سنیاسی بن کے نہیں آیا، ان کی ہر ادا
زندگی کے ہر موڑ پر میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بے شک، بہترین نمونے عمل ہے۔ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ بزنس کی زندگی ہو، بے شک، چاہے وہ عبادت کی زندگی ہو، چاہے وہ معیشت کی زندگی ہو، چاہے وہ فاتحانہ شان ہو، ہر موڑ پر اللہ کے رسول ہمارے لیے بہترین نمونے عمل ہے۔ بے شک، سبحان آئیے چند حیثیتیں پیش کرتا ہوں، چونکہ یہاں پر کافی تعداد ہے، ماں بہنوں کے بھی اور آپ تمامی حضرات کی بھی۔ چند باتیں وہ کر لوں کہ جس سے ہماری زندگی میں کام آئے، معلوم ہو جائے کہ ہم کسی دنیا دار کے محتاج نہیں، ہم مدینے کے مالک و مختار کے محتاج۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو ایک ہسبینڈ اور وائف کی حیثیت سے دیکھیں۔ جب رشتے بدلتے ہیں تو معاملات پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی کسی کی بھی ہو، ولی کی، نبی کی یا امتی کی، جب رشتہ ایسا ہوتا ہے تو اس میں کچھ باتیں پیدا ہوتی ہیں، مگر اللہ کے رسول نے اس رشتے کو مینٹین کیسے کیا ہے، کیا بات ہے، وہ مجھے آپ کو سمجھانا ہے۔ نبھاؤ کیسے کیا ہے، کس انداز سے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں، یا عائشہ انی اعلم اذا کنت عنی راضیہ و اذا کنت علی غضبی، عائشہ جب تم مجھ سے راضی رہتی ہو تو بھی جانتا ہوں، ناراض رہتی ہو تو بھی جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت عائشہ کرتی ہے، من این تعریف یا رسول اللہ، آقا آپ نے کیسے پہچانا؟ حضرت عائشہ نے کوئی ایسی بات ظاہر میں جو سب کو معلوم ہو جائے نہیں کی تھی۔ ہماری بیویاں ناراض ہو تو پورے محلے والے کو معلوم ہو جائے، سماج اور کورٹ میں معلوم ہو جائے، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیسے معلوم ہوا؟ آقا فرماتے ہیں، دیکھیے تمام مردوں کو بھی ایک تعلیم آقا کریم دے رہے ہیں اور تمام ماں و بہنوں کو بھی ایک تعلیم حضرت عائشہ صدیقہ دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یا عائشہ انی اذا کنت عنی راضیہ قلت لا ورب محمد و اذا کنت علی غضبی قلت لا ورب ابراہیم۔ اے عائشہ جب تم ناراض رہتی ہو تو بات بات میں کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب مجھ سے راضی رہتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، عائشہ جب میرا نام لیتی ہو جان جاتا ہوں کہ تو راضی ہے، اور جب میرا نام چھوڑ دیتی ہو تو جان جاتا ہوں کہ تو ناراض ہے۔ اب یہاں پر معلوم یہ ہوا، ایک چھوٹی سی بات سے اللہ کے رسول نے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ سبحان اللہ، بے شک، پتہ یہ چلا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کی حرکتیں اور انداز ان سب کو دیکھتا رہے۔ رب فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جب تم نافرمانی دیکھو تو نافرمانی کے انداز کو بھی دیکھتا رہے، اور یہ بھی دیکھتا رہے کہ 5,000 میرا پگار ہے، میری تنخواہ ہے، یہ 7,000 اڑاتی ہے تو 2,000 آئے کہاں سے؟ کیا بات، یہ بھی ضروری ہے، بولو ضروری ہے کہ نہیں؟ بے شک، آپ دیکھیں آقا نے اتنی بات نوٹ کی، اور علماء جانتے ہیں شب برات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں دعا مانگ رہے ہیں، حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ اللہ کے رسول بستر پر نہیں ہیں، ڈھونڈنے کے لیے نکلی، سبحان، ڈھونڈنے کے لیے نکلی، اور جنت البقیع میں پہنچ کر جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو آقا نے فرمایا عائشہ تجھے اندیشہ ہوا کہ اللہ رسول نے تیرے حق میں کوئی خیانت کی ہے؟ کیا بات، پتہ یہ چلا کہ حضرت عائشہ وہ بھی جو ہے دیکھتی رہتی تھی، بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ عورتوں کو بھی چاہیے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، جیسے اللہ نے مردوں کو فرمایا ہے عورت کو بھی فرمایا ہے کہ وہ بھی اگر مرد سے نافرمانی دیکھے کہ پہلے دھیان دیتا تھا اب نہیں دیتا تو وجہ کیا ہے؟ یہ سب ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہی سے ہمیں سبق مل سکتا ہے، بولو مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ اب حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں نام چھوڑتی ہوں، ما احجرو الا اسمت، آقا صرف نام چھوڑتی ہوں گھر نہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، صرف نام چھوڑتی ہوں گھر نہیں، آقا دل میں تو ویسے ہی محبت باقی رہتی ہے،
सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कह दो, बात बात में शोहर के घर को छोड़ देने वाली वो माँ और बहनें भी याद रखें। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों से कहूंगा बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। देखो आका हम पर कितने मेहरबान हैं। अगर हमारी बीवी नाराज होकर के घर से चली जाए, आका ने किस तरीके से पाबंदी लगाई। सरकार फरमाते इन्नी लअबगुज़ुल मरअत तख़रुजु मिन बैति ज़ौजिहा तजुर्रु ज़ैलहा व तशकु ज़ौजहा। आका फरमाते हैं मैं उस औरत से नाराज हूं जो किसी शोहर के घर से निकलकर उसकी फरियाद सबको करे, उसकी शिकायत सबको बयान करे। आका फरमाते हैं कुर्बान तो जाओ, हमारी बीवियां शिकायत हमारी करे, फरियाद हमारी करे। आका फरमाते मैं नाराज हूं। बोलो सरकार का हमसे जो प्रेम है, मोहब्बत है, उसकी कोई मिसाल मिल सकती है? नहीं। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। आका ने जो हमसे मोहब्बत फरमाई है उसकी मिसाल मिल सकती है? कैसी मोहब्बत फरमाई है? बुलंद आवाज से कह दो। मैं कभी कभी कहा करता हूँ, बात यहाँ रोकता हूँ मगर बीच में कह देता हूँ, मोहब्बत पे बात आई है। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि जब फलमा खरजा मिन्नी, जब वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट से पैदा हुए तो फ़इज़ा नज़र तो इलैहि, मैंने उनकी तरफ देखा, व इज़ा अना साजिदन, वो तो सजदे में थे। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। कल मुतज़र्रिल मुब्तहिल वो इरफा इस्माई, सजदे में थे मगर उंगली आसमान की तरफ थी और रोने और गिड़गिड़ाने वाली आवाज में कह रहे थे। सबसे पहले जो कहा वो आमिना कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कह दो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। सबसे पहले अशहदु अल्ला इलाहा। बोलो आका ने उस वक्त भी पैदा होते ही अल्लाह इलाहा उंगली बुलंद की कि नहीं की? बोलो की। हजरत आमिना कहती हैं फिर दूसरा लफ्ज जो था वो था रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आला हजरत फरमाते हैं पहले सजदे पे रोदे अजल से दुरूद, यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम, और रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए हक ने फरमाया कि बख्शा सलात व सलाम। सुभान अल्लाह। यहां तक आपने सुना है। आगे की बात बताता हूं। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों से, पहले तो फरमाया कि कद वहब दो उम्मत का बिआला हिम्मतिक, प्यारे मैंने तेरी उम्मत को तेरे हवाले कर दिया। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। फरिश्तों से फरमाया इशहदु या मलाइकती अन्ना हबीबी ला यंसा उम्मतहु इंदल विलादती फकैफा यंसा उम्मतहु यौमल क़ियामत। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरा महबूब जब पैदाइश के वक्त अपनी उम्मत को नहीं भूलता तो क़यामत के दिन अपनी उम्मत को कैसे भूलेगा? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ कि वो आका जो पैदा होते ही हमें याद करे, गारे हिरा के उस जो है एतिकाफ में हर रात हमें याद करे, मेराज की रात ला मकाम में हमें याद करे। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से कह दो कब्र अनवर में जब रखे गए, हजरत कुसुम बिन अब्बास कहते हैं कि उस वक्त सबसे आखिर में कब्र अनवर से निकलने वाला मैं था। मैंने देखा कि सरकार के होंठ मुबारक हिल रहे हैं, कान लगाया तो उस वक्त भी यही कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह। उस वक्त भी हमें याद करे। अल्लाह ने फरमाते हैं जो न भूला हम गरीबों को रजा। सुभान अल्लाह। याद उसकी अपनी आदत कीजिए। बुलंद आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। अब मुझे ये बताओ कि ऐसा नबी अब उसी की मिलाद पर जो फतवे लगाए, क्या बात। उसी की याद पर जो है फतवे लगाए, वो वफादार है या गद्दार? बुलंद आवाज से, इधर से आवाज नहीं उधर से बोलो। कौन? आपको
آج کے دن مفتی آپ ہیں، ویسے بھی اماموں پہ ویسے آپ ہی لگاتے ہیں، تو آج کے دن بھی آپ کو منصب سونپا تھوڑی دیر کے لیے۔ اب آئیے، عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسے نبی، آخر میں تھوڑی دیر اور بھی عرض کروں گا، ایسے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ہسبینڈ کی حیثیت سے ادھر بھی دیکھ لیں۔ ذرا نوجوان اور سے سنیں، آقا کریم گھر میں تشریف لے گئی، حضرت عائشہ صدیقہ پانی پی رہی تھی، آقا نے فرمایا ابقی لی یا حمیرہ، اے حمیرہ تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا۔ حضرت عائشہ نے بچا کر کے وہ پیالہ دیا تو آقا فرماتے من اینا تشریب ہو یا حمیرہ، اے حمیرہ تو نے کہاں سے پیا ہے؟ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہاں سے منہ لگا کر کے پیا ہے، جہاں سے حضرت عائشہ نے پیا تھا وہیں سے آقا پی رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جن کے نالین کی دھول کی برکت پوری کائنات اٹھائے، وہ اپنی بیوی کا جھوٹا پی کر قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اگر بیویوں کو ایسی محبت دو گے تو پھر 2 مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلے گا، برداشت کرے گی، تکلیفیں آئے گی برداشت کرے گی، مصیبت آئے گی برداشت کرے گی، مگر تمہارے گھر کو اجاڑے گی نہیں، جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ اب مجھے بتاؤ نوجوانوں، جیسے اللہ کے رسول نے اپنی زوجہ محترمہ کو جو محبت دی ہے ایسی کوئی دے سکتا ہے؟ آقا خود فرماتے ہیں خیرکم خیرکم من اہلی وانا خیرکم من اہلی، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے نرم اور مہربان ہو، اور میں اپنے بیوی بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت دی اور اس کا درس دیا، فرمایا لم تر للمتحابین مثل النکاح، نکاح سے بڑھ کر محبت پیدا کرنے والا کوئی رشتہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے پھر سے کہو، نکاح محبت کا رشتہ ہے کہ نہیں؟ بلند آواز سے، جس کے یہاں ہو وہ بھی بولے، نہ ہو تو جو ہے نیت کر کے بولے، بولو ہے کہ نہیں؟ مگر بعد میں جو نفرت آتی ہے، نکاح محبت کا رشتہ ہے مگر بعد میں نفرت آتی ہے، اس میں قصور ہمارا یہ ہے کہ اسلام نے ہر ایک محبت ہو یا نفرت ہر ایک کا ایک وقت مقرر رکھا۔ سبحان اللہ، بے شک محبت کا وقت اسلام میں میاں اور بیوی کے درمیان نکاح کے بعد ہے۔ بولو کب ہے؟ دوسرے لفظوں میں سنو، اسلام اپنے ماننے والے کو لو بیفور میرج کی تعلیم نہیں دیتا، لو آفٹر میرج کی تعلیم دیتا ہے۔ نوجوانوں بلند آواز سے کہہ دو، بولو لو آفٹر میرج کی تعلیم دیتا ہے، لو بیفور میرج کی نہیں سمجھے۔ میں بتاتا ہوں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ تم سگائی کے بعد 3-3 4-4 سال تک فون میں 4-4 5-5 گھنٹے تک بات کر کے ٹھگائی کرو۔ بہت خوب، واہ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور جب ہم کسی پردے میں ناچنے والوں ناچنے والیوں کو دیکھ کر اس مزاج کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو سگائیاں ٹوٹتی ہیں۔ بولو ٹوٹتی ہے کہ نہیں؟ ادھر لڑکے نے موبائل خرید کر کے دیا اور یہ بھی سماج میں دیکھا گیا ہے کہ وہ تیسرے سے چالو ہے، اور جب طے ہوا تو وہ بھاگ گئی۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے مسلمانوں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ ہم نے دوسروں کو جو ہے اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ قسم خدا کی ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم کہاں دوسرے کے محتاج ہیں، ساری دنیا ہماری محتاج ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بولو ساری دنیا ہماری محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے ہر ایک کے پاس 2 پیٹارے ہیں، ایک محبت کا اور ایک نفرت کا۔ جب محبت کا پیٹارا نوجوانوں جب 4-4 5-5 سال روزانہ 3-3 4-4 گھنٹے بات کرنے میں یہ محبت کا پیٹارا کھل جاتا ہے تو شادی کے بعد اس کی 1-8 سال تک مشکل سے ویلیڈیٹی رہتی ہے۔ کیا بات، اسی لیے سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ایک نوجوان نے پوچھا من نکاح، نکاح کیا ہے؟ فرمایا لزوم مہر،
نکاح کرنے سے محل لازم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ بے شک فرمایا ثم ماذا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سورود شہر، 1 مہینے تک خوشی ہوتی ہے. نوا 9 دن، تانی 13 દિવસ، વધી 7. کیا بات ہے واہ ثم ماذا، پھر حضور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا قصور زہر، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کیا بات پھر پوچھتا ہے نوجوان ثم ماذا، حضور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نزول قبر، آدمی ویسے ہی قبر میں چلا جاتا ہے. یہ اس نکاح کے بارے میں ہے جہاں میاں بیوی اپنے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہ کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو نہ سمجھتے ہوں، جہاں پردے میں دیکھنے والی ہر اداؤں کو زندگی میں اتارا جاتا ہو. یہ اس کی بات ہے جہاں ایک دوسرے کو نہ سمجھتے ہوں اور جہاں سنت رسول کے مطابق زندگی گزارتی ہو. سبحان اللہ سبحان بلند آواز سے کہہ دو. تو نوجوانوں معاف کرنا مجھے. آپ کہیں گے عبدالقیوم بھائی سے کہ کس کو بلا لیا تھا، مگر قسم خدا کی اگر ہم یہ نہیں بتائیں گے تو قیامت کے دن ہم بھی پکڑے جائیں گے. واہ کیا بات ہے بے شک ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ جا کر کے دعوتیں تو کھا آتا تھا، کیا تیرا یہ فرض نہیں تھا؟ تو سیرت میں بولنے کے لیے ہر سال بلایا جاتا تھا، کیا تیرا یہ فرض نہیں تھا؟ بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ بے شک بے شک آئیے اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک سسور کی حیثیت سے دیکھ لیں. بلند آواز سے کہہ دو. سبحان اللہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، پوچھا این علی، علی کہاں ہے؟ فرمایا آقا یا رسول اللہ میرے والی کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، ناراض ہو کر کے چلے گئے ہیں گھر سے. سرکار باہر نکلے، ایک صحابی کو بلایا، کہا ڈھونڈو علی کہاں ہے. ڈھونڈ کر کے آئے، کہا یا رسول اللہ مسجد نبی شریف کے فرش پر، کچے فرش پر، مٹی کے فرش پر سوئے ہوئے ہیں. آقا خود بنفس نفیس تشریف لے گئے. سبحان اللہ اللہ کے رسول کا مسجد نبوی میں جانا اور حضرت علی کا کروٹ بدلنا. دیکھا کہ حضرت علی کی کروٹ پر مٹی لگی ہے. آقا گئے، آہستہ سے ہاتھ رکھا، فرمایا قم اب. سبحان اللہ مٹی والے کھڑے بھی تو ہو جاؤ. اب سوال یہ ہے کہ جب آقا تشریف لے گئے، حضرت علی نے دیکھا، کھڑے ہو گئے، آقا نے سینے سے لگا لیا، سارا غصہ ختم ہو گیا. سبحان اللہ مگر سوال یہ ہے کہ اگر آقا حضرت علی کو بلاتے تو حضرت علی آتے کہ نہ آتے؟ بے شک جو علی دشمنوں کے جھرمٹ میں جان کی پرواہ کیے بغیر بستر مصطفیٰ پہ ہجرت کی رات سوتے ہوں. سبحان اللہ جو علی نماز عصر کو آقا کے آرام کے لیے چھوڑ دے رہے ہوں، سبحان اللہ تو وہ علی آقا بلاتے تو آتے، مگر آقا ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک سسر تشریف لائیں، ایک بیٹی کے باپ کی حیثیت سے. بلند آواز سے کہہ دو. بیٹی کے باپ کی حیثیت سے ایک اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی. بولو سمجھ میں آیا کہ حضرت تشریف لائیں، عبد القادر بابو صاحب تشریف لائیں، ماشاءاللہ. اب آئیے، اب حضور کو بیٹی کے باپ کی حیثیت سے ایک اور انداز سے بھی دیکھ لیں. حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں تھی. آقا کریم گھر تشریف لے گئے. حضرت رقیہ سرکار کے سر میں تیل ڈال رہی ہے. آقا پوچھ رہے ہیں یا رقیہ کیف تجدین ابا عبداللہ، اے رقیہ تو ابو عبداللہ عثمان غنی کو کیسا پاتی ہے؟ وہ کہتی ہیں، تمام عورتیں ماں بہنیں بھی سنیں، رقیہ کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں وجدت خیر الرجال، آقا میں عثمان غنی کو سارے مردوں سے اچھا پاتی ہوں. سبحان ہر ماں و بہنوں کے لیے سبق ہے حضرت رقیہ کی طرف سے کہ ہر عورت کو اس کا شوہر اس کے نزدیک تمام مردوں سے اچھا ہو. فرمایا نہیں کہ اس سے اچھا اس سے اچھا، فرمایا وجدت خیر الرجال، تمام مردوں سے اچھا پاتی ہوں. سبحان اللہ آقا نے فرمایا اکریمی فَإِنَّهُ أَشْبَهُ بِي مِنْ أَصْحَابِ خُلْقًا، اے رقیہ تو عثمان غنی کی خوب تعظیم کرنا کہ عثمان غنی میرے تمام صحابہ میں میرے اخلاق سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں. سبحان اللہ بلند آواز سے کہہ دو. اب یہاں پر درس کیا ہے؟ باپ کو چاہیے کہ بیٹی کو ودا کر لینے کے بعد چھوڑ نہ دے، کبھی کبھی پوچھتا بھی رہے. بے شک باپ کو بھی اور بیٹی کو بھی ایک آسرا رہے کہ میرا باپ پوچھنے والا ہے. اگر باپ پوچھنا چھوڑ دیتا ہے تو بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے، تو آ کر کے ماں کو بتاتی ہے، ماں اس میں 4 مرچیں لگا کر پھر جو ہے اپنے اسی شوہر کو اس بیٹی کے باپ کو بتاتی ہے اور پھر آستینیں چڑھتی ہیں. سبحان اللہ بے شک مجھے صحیح ہے کہ نہیں؟ بے شک تو اب اس میں سب
یہ ہے کہ باپ پوچھتا رہے اور بیٹی اگر فریاد کرے تو کیا کرو گے؟ دنیا میں کسی بھی پرابلم کا حل قسم خدا کی کسی کورٹ میں نہیں ملے گا، ملے گا تو در مصطفیٰ پر ملے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ اگر کورٹ میں کیس لے جاؤ گے تو وہ 5 لاکھ 10 لاکھ ڈر کروائے گا، مگر اگر مصطفیٰ کی تعلیمات میں کیس لے جاؤ گے تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ بلند آواز سے کہہ دو سبحان۔ اب مجھے بتائیے، بیٹی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن حضرت اسماء حضرت صدیق اکبر کی پرابلم لاتی ہے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، اکابر اہل سنت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت فیضان محدث اعظم، فیضان مخدوم سمرہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، اشرفی دولہا، جانشین حضور محدث اعظم، جانشین حضور محدث اعظم، جانشین حضور محدث اعظم، اکابر اہل سنت، مشائخ اہل سنت، اکابر اہل سنت، مشائخ اہل سنت، اکابر اہل سنت، مشائخ اہل سنت۔ پانچ منٹ کے لیے بیٹھ جاتا ہوں، تب تک ایک رسم ادا ہو جائے، پھر انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ 5 منٹ کے لیے۔ دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، سنیوں کا شیر آیا، بتی بتی بول بول، یا رسول یا رسول۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے کابر اہل سنت، مشائخ اہل سنت کی چرچا مقدسہ کی اکابر اہل سنت کی معتبر امانت، عظیم نشانی آپ تمامی حضرات کی نظروں کے سامنے ہیں۔ تو آئیے حضور کا استقبال بذریعہ پھول و ہار کے لیے میں دعوت دوں گا شیلیش بھائی عبدل بھائی پٹیل کو، شیلیش بھائی عبدل بھائی پٹیل جو آئیں گا حضور کا استقبال، شیلیش بھائی بابو بھائی، شیلیش بھائی بابو بھائی پٹیل جو آئیں گے حضور کا استقبال بذریعہ پھول و ہار کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ راکیش بھائی امین بھائی پٹیل، راکیش بھائی امین بھائی پٹیل، راکیش بھائی چیمن بھائی، اس کے بعد مہندر بھائی فرمان بھائی پٹیل وہ آئے اور حضرت کا استقبال پھولوں سے کرے۔ اس کے بعد شنکر بھائی ڈایا بھائی وہ آئے اور حضرت کا استقبال کریں۔ اس کے بعد بدریش بھائی شریش بھائی، اس کے بعد بابول بھائی رمن بھائی پٹیل وہ آئے اور حضرت کا استقبال پھولوں سے کرے۔ اس کے بعد اشوک بھائی ڈایا بھائی سرپنچ آئے اور حضرت کا استقبال کرے۔ اس کے بعد مہیش بھائی اپ سرپنچ نرسنڈا وہ آئے اور حضرت کا استقبال پھولوں سے کرے۔
ओए धीमे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशाइखे अहले सुन्नत, अकाबिरे अहले सुन्नत, मशाइखे अहले सुन्नत, अकाबिरे अहले सुन्नत, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा। जो हजरात खड़े हैं उनसे मैं मुतना गुजारिश करूंगा कि तमामी हजरात अपनी अपनी जगह ले लें। ये मेरे आका की दीवानों, आज की रात ये घूमने और घुमाने की नहीं है, बल्कि आका की नात पढ़ के झूमने की रात है। तो आप हजरात अपनी अपनी जगह ले लें। बुलंद आवाज से कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगा दे। जानशीन हुजूर मुआदी से आज नहीं, हुजूर शेखुल इस्लाम की नूरी नज़र हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हसन अस्करी साहब की तशीफ ला चुके। अब थोड़ी देर के लिए आप हज़रात के सामने फ़कीर हाजिर है। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कह दीजिए, उधर से भी आवाज़ आए। अर्ज़ ये कर रहा था कि हुजूर को हर हैसियत से देखें, बेमिसाल है। बोलो ये सारी तालीमात अपनी जिंदगी में उतारने के लायक है कि नहीं? अब आइए आका करीम को एक मुअल्लिम कायनात की हैसियत से देखें। बुलंद आवाज से कह दें, हुजूर सारी कायनात के लिए मुअल्लिम बन कर के आए। आइए, इस्लाम की पहली जंग, जंगे बद्र। बोलो कौन सी पहली जंग? जहां 70 कुफार मारे गए और 70 कैद करके लाए गए। उन कैदियों को छुड़ाने के लिए 4-4 हजार दिरहम तक मुकर्रर किया गया कि फिदिया दें कुफार मक्का और फिर अपने कैदी को छुड़ा लें। मगर उसमें 17 ऐसे थे कि जो लिखना जानते थे। तो आकाई करीम ने यह मुकर्रर किया कि ये जो कुफार लिखना जानते हैं, ये मदीना में मुसलमान के बच्चों को लिखाना सिखा दे, वो आजाद हैं। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो। सरकार के नजदीक लिखने और पढ़ने की अहमियत क्या है? हम मुसलमानों उस मजहब के मानने वाले हैं जिसकी बुनियाद ही इक़रा है, पढ़ो। बुलंद आवाज से कहो, पढ़ना हमारी शान है। हम वो खुश नसीब हैं कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, एक में दुनिया है तो दूसरे में दीन है। दुनिया भी हमें पढ़नी है और दीन भी हमें पढ़ना है। बोलो पढ़ना है कि नहीं? तालीम, इल्म ये हथियार है। बोलो हथियार है कि नहीं? आका फरमाते हैं कि अल इल्म सलाहुन अलल आदा, इल्म दुश्मन के मुकाबले में हथियार है। बोलो इल्म क्या है दुश्मन के मुकाबले में? आका करीम के नजदीक इल्म की अहमियत आप देखें और ये भी देखें कि इल्म दुश्मनों के मुकाबले में हथियार है। आज हम सबसे ज्यादा इल्म में ही पीछे हैं। और इल्म, ये जो इल्म है हमारा दीन का, ये इल्म दीन है। क्या है? तो ये दीन किसी बेदीन के पास नहीं मिलेगा। तो अपने बच्चों को बेदीनों के पास न भेजो, दीनदारों के पास भेजो। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से कह दो, वहां तुम्हें इल्म मिलेगा, यहां तुम्हें इल्म भी मिलेगा और इश्क भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। बुलंद आवाज से
मगर इल्म भी जरूरी, इश्क भी जरूरी। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत और आपके तमाम खुलफा, हुजूर मुफ्ती आज़मीन, हुज्जतुल इस्लाम सरकार मुहद्दिस आज़मीन, इन सब ने इल्म भी दिया है और इश्क भी दिया है। सुभान अल्लाह, बेशक। बोलो दोनों दिया है कि नहीं दिया है? इल्म भी दुश्मनों के मुकाबले में हथियार है। मैं आपको पहले ये बता दूं, हुजूर सरकार शेख अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसे इन दुश्मनों के मुकाबले में हथियार है, पहले बताता हूं। जब आप 6 तारीख मुहर्रम शरीफ की अजमेर शरीफ में जन्नती दरवाजा खुलता है, हुजूर शेख अहले सुन्नत वहां से हो करके बुलंद दरवाजे से इस तरफ आ रहे थे। एक वहाबी मौलवी ने देखा कि आज ये मौलाना हशमत अली आज हमारे हाथ में आया है, हर मैदान में हमारे मौलवियों को जो है हराता है, आज नहीं छोड़ेंगे। जब हजरत करीब आए तो वो सूंघने लगा। हजरत ने फरमाया क्या सर्दी हो गई है? क्यों सूंघ रहा? कहा आप जन्नती दरवाजे से आए? फरमाया हाँ। सुभान अल्लाह, क्या बात। वो कहता है कि हदीस पाक में है कि जन्नत की खुशबू 500 साल की दूरी से आती है। आप इतने नजदीक आ गए मगर खुशबू तो नहीं आती। मैं सुन रहा हूं। फरमाया तूने आधी हदीस पढ़ी है। इल्म दुश्मन के मुकाबले में हथियार है। फरमाया तूने आधी हदीस पढ़ी है। अरे पूरी पढ़। उसी हदीस में है जहां आका ने फरमाया कि जन्नत की खुशबू 500 साल की दूरी से आती है, उसी में है कि जहन्नमियों पर जन्नत की खुशबू हराम है। ये तुझे नहीं आएगी, ये तो सुन्नी सही अकीदा को आएगी। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मुहद्दिसे आज़म हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। खालिस इल्म तकब्बुर पैदा करता है। हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे उस्ताद ने हजरत से मुलाकात की थी जैतपुर की सरजमीन पर, नवागढ़ की सरजमीन पर। तो मुझसे आके फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लामा हसन अस्करी साहब के पास इल्म भी है, इश्क भी है, अमल भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। खालिस इल्म जो है वो तकब्बुर भी पैदा करता है, गुमराह भी करता है। खालिस इल्म देवबंदियों के मदरसे में मिलेगा और सुन्नियों के मदरसे में इल्म भी मिलेगा और इश्क भी मिलेगा। सुभान अल्लाह, बेशक। जहां इल्म बचाता है सुन्नियों, वहां इश्क भी बचाता है। मौलाना नवाज से कह दो अगर इल्म कम हो मगर मुस्तफा का इश्क हो। फैसलाबाद की मस्जिद में एक अहले हदीस का मौलवी सांसें फुला फुला करके कह रहा था, ए मुसलमानों तुम भूले नहीं समाते कि जो है नबी हमें बख्शवाएंगे, नबी हमें बख्शवाएंगे। वो तो अपने माँ बाप को भी नहीं बख्शा सकेंगे, तुम्हें कैसे बख्शवाएंगे? कह दो माअज़ल्लाह। एक खेड़ूत था, किसान था, खड़ा हो गया। कहा मौलवी साहब एक सवाल पूछूं? कहा हाँ। आलिम नहीं था, आशिक था। कहा मौलवी साहब जो बच्चा कुरान याद कर ले, हाफिज कुरान हो जाए, उसका क्या दर्जा है? कहता है हाफिज कुरान हदीस में है कि अपने घर वालों में से 10 को बख्शवाएगा। सुभान अल्लाह। वो किसान खेड़ूत कहता है फाइनल? कहा बिल्कुल हदीस पाक में है। उस खेड़ूत ने कहा अरे तू तेरे इल्म पर अफसोस है। इसलिए निजामी साहब फरमाते हैं कि ये बोलता है मगर समझता नहीं है। क्या बात। ये बोलता है मगर समझता नहीं है। कहा अफसोस है। अरे जब तू कहता है कि एक हाफिज कुरान जो कुरान याद कर ले वो अपने घर वालों में से 10 को बख्शवाएगा, तो जिस पर कुरान उतरा है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू कहता है कि उसके माँ बाप जहन्नम में जाएंगे। अरे कयामत के दिन वही शफाअत का दरवाजा खुलाएंगे। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है। लो जब तो बनाई है और मतला में ये शक क्या था? अरे वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। बस हुजूर हर मौके पर हमारे लिए आइडियल है। बोलो है कि नहीं? बस ये चंद बातें मैंने इस्लाही अकीदे की थी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मौलाए करीम हम सबको इल्म के साथ इश्क मुस्तफा भी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।